کے ماہ مبارک کو ٹرننگ پوائنٹ بنائیے۔ ٹرننگ پوائنٹ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہماری زندگی کا اہم ترین، یوں سمجھ لیجئے کہ موقع، اپنے آپ کو چینج کرنے کا، اپنے آپ کو بدلنے کا ٹرننگ پوائنٹ، کہ اب تک ایسے جا رہے تھے، اب ایسے جانا ہے، وہاں سے مڑنا ہے، آپ کو اپنا رخ بدلنا ہے، ترتیب بدلنی ہے۔ تو ماہ مبارک کو ٹرننگ پوائنٹ بنائیے کہ اب تک میری زندگی ایسی گزر رہی تھی، اب ایسی نہیں گزرے گی، ایسی گزرے گی۔ اب تک میری زندگی میں فلاں گناہ تھا، اب نہیں ہوگا۔ اب تک میری زندگی میں فلاں معاملہ تھا، اب نہیں ہوگا۔ میں بے نمازی تھا، اب یہاں سے نمازی بنوں گا۔ نمازی تو تھا لیکن قضا کر دیتا تھا بات بات پر، اب قضا نہیں کروں گا۔ نمازی تو تھا، گھر میں پڑھتا تھا، نہیں اب جماعت سے پڑھنے لگوں گا۔ جماعت سے تو پڑھتا تھا لیکن مسبوق بھی ہو جاتا تھا، کبھی 1 رکعت چھوٹ گئی، کبھی 2 رکعت چھوٹ گئی، لیکن اب تکبیر اولیٰ کا اہتمام کروں گا۔ کچھ تو تبدیلی آنی چاہیے، ورنہ رمضان سے پہلے جیسے تھے رمضان میں بھی ویسے ہی ہیں، رمضان کے بعد بھی ویسے ہی ہیں۔ تو رمضان نے مجھے کیا دیا؟ اس لیے اس کو ٹرننگ پوائنٹ بنائیے، عبادتوں کے اعتبار سے، نیکیوں کے اعتبار سے، اچھے کام کرنے کے اعتبار سے جو بھی کمی ہے اس کو پورا کرنے کا ارادہ کیجیے، اور جو ایسی چیزیں بھری ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، غلط چیزیں ہیں، ان کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کیجیے۔ اب تک جھوٹ سے بچنے کا اہتمام نہیں تھا، نہیں، اس ماہ مبارک میں جھوٹ سے بچوں گا، اور ایسی پریکٹس کروں گا کہ بقیہ زندگی میں بھی جھوٹ سے بچوں گا۔ بدنگاہی سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا، بہت آسانی سے بدنگاہی کر لیا کرتا تھا، لیکن اب نہیں کروں گا۔ اس ماہ مبارک میں پریکٹس کروں گا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں، اور پھر انشاءاللہ بقیہ پوری زندگی میں بھی نگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنوں گا۔ اگر ہم ارادہ کریں نا، السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش ہماری طرف سے ہوگی اور اس کوشش کو انجام تک پہنچانا اللہ پاک کی طرف سے ہوگا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے راستے آسان بنا دیتے ہیں۔ اللہ پاک کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں کہ کوئی اچھا بھی بننا چاہ رہا ہو تو اس کو بننے نہ دیں اور برا ہی بنا کر باقی رکھیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک خود ہی مدد کرتے ہیں۔ تو جو گناہ اب تک چھوٹے نہیں تھے اب چھوڑیے، ایک ایک کر کے چھوڑیے۔ چنانچہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کا جو جملہ ہے، وہ جملہ سالک کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ سالک کو اس جملے کے ارد گرد گھومنا چاہیے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت کہ بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرو، بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرو، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے گناہوں کو نکالو۔ ایک جملہ ہے، بہت سادہ، بہت مختصر، لیکن سالک کی زندگی کا محور ہے۔ اس کے اطراف میں سالک کو گھومتے رہنا چاہیے۔ ادھر بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرے، ادھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے گناہ نکالے، پھر ادھر بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرے، ادھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے گناہ نکالے، اسی میں زندگی تمام ہو جائے۔ تو یہ آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا 100%، لیکن اللہ پاک آخری وقت میں یہی دیکھیں گے، کوشش تو کیا نا بیچارہ، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا رہا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے گناہوں کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کرتا رہا، تو میں آج اس کی کوشش کو انجام تک پہنچا دیتا ہوں، اور خاتمہ بالخیر کر کے بتا دیتا ہوں دنیا کو کہ دیکھو میں کوشش کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ پاک محنت کرنے والوں کے اجر کو، مزدوری کو ضائع اور بیکار نہیں کرتے۔ تو جو گناہ اب تک نہیں چھوٹ پائے، اب چھوڑنے کا عہد کیجیے، مجھے وہ گناہ مکمل طور پر چھوڑنے۔